बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जैसा कि आपको थंबनेल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने का मुकम्मल तरीका, इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर्स की बजाय यूनिट्स ख़रीदें और प्रॉफिट हासिल करें। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा कि आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप शेयर्स के बजाय यूनिट्स किस तरह बाय करते हैं। ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर्स के बजाय यूनिट्स ख़रीदें और प्रॉफिट हासिल करें। इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसके ज़रिए आप ये वीडियो देख लें। और अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जब आप iSafe की ऐप को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ आपके सामने ये दो चीज़ें आपको रिकॉर्ड होंगी। एक तो आपका CNIC जो आपका यूज़र आईडी होगा, यानी आपका CNIC नंबर, और सेकंड आपका पासवर्ड जो आपने लगाया होगा। ये दोनों चीज़ें लगा के आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका डैशबोर्ड इस तरह आएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सामने लिखी आएगी, जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इस तरह यहाँ 4 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे: इन्वेस्ट, रिडीम, कन्वर्ट, आई पे। तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो तरीक़ाकार अभी मैं आपको बताता हूँ। रिडीम का क्या मतलब होता है, आपने रिडेम्पशन करनी है, यानी किसी भी फ़ंड से पैसे निकालने हैं। तो कुछ इनके फ़ंड्स ऐसे हैं जो आप यानी फ़िक्स करवाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% फ़ंड इनके ऐसे हैं जो हर वक्त आप रिडेम्पशन करवा सकते हैं। और यहाँ कन्वर्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक फ़ंड में है तो आप दूसरे फ़ंड में जाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और आई पे आप यानी रियल टाइम में अपने फ़ंड्स में पैसे की विड्रॉ करेंगे। यानी आई पे अभी रिसेंटली ये फीचर्स लॉन्च किया गया है iSafe की ऐप में। और इसमें यानी आप IBFT समझ लें कि आप यहाँ अपने फ़ंड से किसी दूसरे अकाउंट में भी पैसे रियल टाइम भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास HPL का ATM कार्ड है और आप यहाँ से आई पे पर क्लिक करते हैं तो आप वो वाला अकाउंट एंटर करते हैं तो डायरेक्ट वो उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट जो प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, यानी इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट वाया IBFT। यानी आप अगर यही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बैंक अल्फलाह, बैंक इस्लामी, HPL का डिजिटल चैनल यूज़ करते हैं, यानी इनकी ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप ट्रैक यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। JS बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिल्क बैंक वगैरह। फैसल बैंक अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उसका भी आप ट्रैक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक अल हबीब, ICBC का भी। तो अगर आप इन तमाम बैंक्स का जो अभी मैंने नाम लिया, इनमें से कोई बैंक्स भी यूज़ नहीं करते तो आपने यहाँ स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करना है। तो आप स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ आप इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए भी अपने iSafe के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करें। जो ही आप स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। यहाँ नीचे मुख्तलिफ फ़ंड्स आ रहे हैं कि आप किस फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये तमाम फ़ंड्स तकरीबन ऑलमोस्ट ये तमाम फ़ंड्स वो होते हैं जिसमें आप यानी जब चाहें इन्वेस्टमेंट करें और जब चाहें आप निकाल सकते हैं। यानी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल भी सकते हैं। ये पाकिस्तान इनकम एनहेंसमेंट फ़ंड, पाकिस्तान इनकम फ़ंड, पाकिस्तान इनकम फ़ंड सेविंग प्लान और स्मार्ट पोर्टफोलियो प्लान, इन मुख्तलिफ फ़ंड्स हैं। बहुत सारे फ़ंड्स आपके सामने आएंगे। तो मैं ऑलरेडी यानी मैं बहुत सारे यानी दो फंड्स को बहुत यूज़ करता हूँ। एक पाकिस्तान इनकम फ़ंड, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो मेरा पैसा इसमें रहता है, और जब यूनिट मुझे कम प्राइस पर मिलते हैं तो मैं फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड को यूज़ करता हूँ। ये देखें, MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड, नहीं आप ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस पर बेस करता है। तो आप इस ऑप्शन का क्लिक करेंगे, नहीं MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड। व्यूअर्स इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट्स होते हैं। जैसे कि देखें आपके सामने में 1 अगस्त 2022 से यानी 15 अगस्त 2022 तक का डाटा निकाला है। और देखें फ़ंड्स की यूनिट यहाँ तकरीबन 1 अगस्त के बाद मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो आप देखिए यूनिट्स की प्राइस किस तरह बढ़ती है। 1 अगस्त को यूनिट की प्राइस थी 82.59 और फिर उसके बाद 83 हो गई है, फिर
3 اگست کو ہو گئی یہ 85.41. میں نے یہاں بائی کیا تھا یونٹس یعنی 1 اگست کو 82.59. اور پھر آپ جب بھی چاہیں تو آپ 3 بجے سے پہلے وڈرا لے سکتے ہیں. تو اس دن کا جو نیوز اناؤنس ہوگا یعنی نیٹ ایسٹ ویلیو اناؤنس ہوگی تو آپ کو جو بھی فار ایگزامپل آپ نے یہاں 83 یعنی 2 اگست کو انویسٹمنٹ کیا, آپ نے کوئی بھی اماؤنٹ یعنی 1 لاکھ کی اماؤنٹ انویسٹمنٹ کی, فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ انویسٹمنٹ کیا پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں, اور پر یونٹ آپ کو کاسٹ پڑ رہی ہے 83 روپیز. میں یعنی آپ کے پاس 1204 یونٹس آپ کے بھی آپ پہ یعنی آئی سیف لے لے گا, بک کر لے گا. تو جب دوسرے دن یعنی آپ نے 2 اگست کو لیے جو 83 پوائنٹ پہ آپ کو ملا ہے, اور آپ نیکسٹ ڈے مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے, اور آپ نے یہاں 3 اگست کو یعنی 3 سے پہلے ریڈیمپشن کر دی, یعنی اس فنڈ سے آپ نے پیسے نکال کے کسی دوسرے فنڈ میں ڈال دی یا ریڈیمپشن کروا دی, تو آپ کو نیوز کون سے پڑے گا 85.45. تو یعنی آپ کے پر یونٹ میں آپ کی جو 1204 یونٹس ہے اس میں آپ کے پر یونٹ کی کاسٹ کتنا ہو جائے گی 85.45. تو دیکھیں آپ کا یعنی 1 لاکھ یعنی جو آپ کے اوریجنل اماؤنٹ سے 1 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اور آپ کا ابھی کتنا بن جائے گا 1,02,903. ابھی جو 2,903 روپیز ہیں آپ کا, اگر آپ فائلر ہیں تو آپ سے 15% چارج ہوگا, تو 435 روپے نکال کے آپ کے اکاؤنٹ میں اسی وقت باقی پیسے آ جائیں گے. یعنی 2,903 میں سے یہ 435 نکالیں گے تو 2,467 پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. یعنی یہ یونٹ پر بیس کرتے ہیں اور مارکیٹ کی اوورال پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دیکھیں پھر آگے بڑھتا رہا ہے, 5 اگست کو 88 ہو گیا ہے, 10 اگست کو 89 ہو گیا ہے, پھر 11 اگست کو 88 ہو گیا ہے. یعنی اس طرح مارکیٹ جس طرح پرفارم کرتی ہے اوورال, یہاں آپ کا کوئی کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اوورال مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں اگر پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ نے اس فنڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. لیکن فی الحال کیونکہ جس طرح آپ کمپنی کے شیئرز کم پرائس پر لیتے ہیں, تو یہاں بھی آپ کو جب یونٹس کم پرائس پر ملے تو آپ تب لیا کریں, یعنی تب اس فنڈ میں انویسٹمنٹ کریں. ابھی جیسے کہ ابھی 15 اگست ہے تو 91.65 یونٹس کی پرائس چل رہی ہے, تو آپ ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں, 1-2 دن میں مارکیٹ گرے گی اور آپ کو یونٹ بہت کم پرائس پر ملے گا, 89-88 یعنی پرائس پر ملے گا, تو پھر آپ نے بائی کرنا ہے. تو جب یعنی پھر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کے یونٹس بنتے ہیں. اور جب آپ نے یعنی آپ کسی بھی فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے پاکستان انکم فنڈ میں ہیں یا پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو دونوں کا طریقہ کار سیم رہے گا. تو فار ایگزامپل میں نے یہاں پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے, تو آپ منیمم اماؤنٹ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں 500, اور یعنی منیمم, اور آپ کی مرضی ہے. فار ایگزامپل میں 1000 روپیز انویسٹمنٹ کرتا ہوں, تو میں یہاں انویسٹمنٹ اماؤنٹ کی جگہ 1000 روپیہ لکھوں گا. دیکھیں 1000 میں نے لکھ دیا. ابھی کیا کروں گا, اس کے بعد پروسیڈ پر کلک کروں گا. یہ دیکھیں بس آپ کے سامنے یہ جو ہاف سرکل بنا آ رہا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ فنڈز ایسے ہیں جس میں رسک ویری لو ہے, اور کسی میں لو ہے اور میڈیم ہے اور ہائی رسک ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں میں نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ کو سلیکٹ کیا, تو یہاں ہائی رسک پر یہ آپ کو ایرو کا نشان دے رہا ہے کہ یہاں آپ کا رسک ہائی پر ہے. یعنی کیونکہ اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو بہت گرنے لگ جاتی ہے, اور اوپر جاتی ہے تو بہت اوپر جاتی ہے. تو اس حساب سے آپ اپنا رسک دیکھ کر انویسٹمنٹ کریں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب آپ نے پروسیڈ پر یہاں اماؤنٹ لکھنے کے بعد پروسیڈ پر کلک کرنا ہے. پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد اس طرح آپ کے پاس سامنے اوپر آئے گی آپ کس پلیٹ فارم سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ایزی پیسہ سے کرتے ہیں, تو میں نے یہاں ایزی پیسہ کو سلیکٹ کیا ہے. یہاں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسی اور یونیک آئی ڈی آئے گی جو یہ تقریباً 13 ڈیجٹ پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے پے آن لائن کرنا ہے. پے آن لائن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ تمام ڈیٹیل آپ نے چیک کرنی. اوپر آپ کا رجسٹریشن نمبر آئے گا, فنڈ آپ کا آئے گا جیسے کہ پاکستان انکم فنڈ ہے. اگر پاکستان انکم فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان انکم فنڈ آئے گا. اگر پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں کرتے ہیں تو ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ لکھا آئے گا.
اور یہاں انویسٹمنٹ اماؤنٹ اور موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا. آپ کو آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو یہاں جو کیپچا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو انٹر کرنا ہے. یہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کنفرم ٹرانزیکشن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انویسٹمنٹ بکنگ فارم آپ کا ہو جائے گا. یعنی آپ کے بیہاف پر آپ جتنی اماؤنٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اماؤنٹ انویسٹمنٹ آپ کے بیہاف پہ آئی سی ایف یعنی انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن جو بھی ہوتا ہے آئی سی ایف یوز کرتے ہیں یا جو بھی, وہ آپ کے بیہاف پر بکنگ فارم یعنی انویسٹمنٹ بکنگ فارم کر لیتا ہے. بکنگ ہو جاتی ہے. جب آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں اس طرح ای میل بھی آ جاتا ہے اور آپ کو یعنی آپ کی بکنگ کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور آپ کو جتنے یونٹس بنتے ہیں آپ کو وہ یونٹس مل جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو اوپن کر کے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہی یونیک آئی ڈی آپ کو لگانی پڑے گی, آپ نے یاد رکھنی ہے جو ایڈن میں نے کی ہوئی ہے. ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے, تو آپ نے اپنی آئی ڈی لگانی ہے اور یہ جو اماؤنٹ وہ آٹو اٹھائے گا. ابھی میں آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں. تو ویورس میں ابھی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو اوپن کرتا ہوں, یعنی کہ ایزی پیسہ والیٹ کو ایزی پیسہ والیٹ پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد یہاں سائن ان پر کلک کرتا ہوں, لاگ ان کرتا ہوں بایو میٹرک کی. دیکھیے لاگ ان کر لیا آپ کا. ابھی آپ کو یہ آپشن کہاں سے ملے گا, آپ نے یہاں مور پر کلک کرنا ہے. مور پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے آنا ہے, نیچے آتے جانا ہے اور یہاں دو طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے انویسٹمنٹس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں آپ کو ایم سی بی آر ایف حبیب آپ کو نظر آ رہا ہے. سیکنڈ آپشن جو ایم سی بی آر ایف حبیب, آپ یہاں اس پر کلک کر کے بھی وہ والی یونیک آئی ڈی جو آپ کو یہاں ملی تھی وہ آپ یہاں انٹر کریں گے تو باقی یہ اماؤنٹ خود آٹو فیچ کرے گا. آپ کا نام یعنی فل ڈیٹیل ایک طریقہ کار یہ ہے, اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں کوئک پے کا بھی آپشن یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئک پے آئی ڈی ہے. کوئک پے آپشن کس لیے ہوتا ہے, کوئک پے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یعنی آپ کے درمیان اور انویسٹمنٹ ادارے کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتا ہے جو آپ کو کوئک آئی ڈی ملتی ہے. تو یہ جو آئی ڈی آپ کو یونیک آئی ڈی ملی ہے, آپ نے یہاں وہ یونیک آئی ڈی انٹر کرنی ہے. تو میں یہاں پر وہ یونیک آئی ڈی انٹر کرتا ہوں. تو یہاں پر میں نے انٹر کر دی, اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں. اگر یہ آپشن آپ کا کام نہ کرے تو یہاں آپ ایم سی بی آر ایف حبیب والا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں, دونوں سے سیم ہی کام ہوتا ہے. یہ دیکھیں اماؤنٹ آٹو فیچ کی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 1000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں 1000 اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ 1000 روپے میں نے لکھی تھی, وہ ابھی انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں پے ناؤ پر کلک کریں گے, آپ کا یہ دیکھیں آپ کا جو ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہوگا آئی سی ایف میں وہ سامنے آ جائے گا. آپ کا ریفرنس نمبر اور اسٹیٹس ان پیڈ آئے گا. تو آپ نے پے ناؤ پر کلک کرنا ہے تو اسی وقت آپ کی یہ پیمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ایس ایم ایس بھی آ جائے گا. یہ دیکھیں آپ کی کمپنی نیم ایم سی بی آر ایف حبیب, کنزیومر ڈیٹیل یعنی آپ کی فل ڈیٹیل آ گئی. آپ کی فی چارج 0 یعنی یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اس پہ کوئی چارجز نہیں آتے. یہاں آپ کی پیمنٹ ہوگی. آپ کو آئی سی ایف کی جانب سے بھی ایس ایم ایس آ گیا ہے, یور انویسٹمنٹ آف 1000 ہیز بین ریسیوڈ آن 15 اگست کو, یعنی آپ کی انویسٹمنٹ ریسیو ہو گئی. تو یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ اور جیز کیش. ویورس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.